قادیانی مذہب پر اعتراض کے حوالے سے کوئی کتاب بتائے۔ قادیانی مذہب ایک کتاب کا نام ہے، کتاب کا نام بھی قادیانی مذہب ہے، اور یہ لکھنے والے کا نام ہے، کوئی صاحب بتائیں یاد ہو تو، الیاس بندی صاحب۔ الیاس بندی۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروڑوں کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے۔ اس شخص نے اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں لکھا اور صرف ان کی عبادتوں کو نقل کر دیا ہے، اس خوبصورتی سے کہ پڑھنے والے کو اتنی گھن آتی ہے اس سے کہ اگر یہ مذہب ہے تو پھر کفر کیا ہوگا۔ ایک کتاب ہے قادیانی مذہب اور ایک ہے قادیانیت، چھوٹا سا پمفلٹ ہے مولانا مولوی صاحب کا، اور ایک مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب کی کتاب ہے، ان کا نام بھی ایسا ہی ہے، قادیانیت ہے۔ یہ تین ہیں، قادیانیت ہے، قادیانیت ہے اس کا نام بھی۔ اور قادیانی کتنا ہے وہ ان کا؟ ہاں ہاں بھائی، یہ تین کتابیں میں ریکمینڈ کرتا ہوں، پڑھنی چاہیے۔ مولانا مجھے صاحب نے بھی اچھی کتاب لکھی ہوگی، اس لیے کہ وہ بہت زوردار آدمی ہے، اور میں نے ان کو دیکھا مدینہ منسکیمت میں میری ملاقات ہوئی، وہ ان کے بارے میں بہت معلومات رکھتے ہیں۔ ان کی کتاب بھی اچھی ہوگی، میں نے پڑھی نہیں ہے۔ ہم اس معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھیں اور پڑھائیں اور اس میں لگ جائیں۔ رجوع الی القرآن جو ہے، آئیے قرآن کی طرف، اس تحریک کو اتنا زور سے چلائیں، آپ دیکھیں گے معاشرہ جو ہے انشاءاللہ بہتر ہو جائے۔ اور اس میں بہت سارے پروجیکٹس اور بھی ہیں، مثلا جو حافظ صاحبان ہیں ہمارے بہت تعداد میں، ان کو کسی طرح سے، جیسے وہ بچوں کو دوائی پلاتے نا تو ناک میں بند کرتے ہیں، یوں کر کے دوائی ڈال دیتے ہیں، اس طرح سے ان کو عربی پڑھا دیتے ہیں، ان کے گلے میں سے عربی اتار دیں۔ اگر آپ 5-6 ہزار حافظوں کو عربی پڑھا دی، آپ یقین جانیں معاشرے میں انقلاب آ جائے۔ میرے بھائی نے ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، وہ لوگ آدھی رات کے وقت صرف ایک نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ داڑھی بھی نہیں رکھتے، شوئنگ آف داڑھی بھی نہیں رکھتے کہ شوئنگ آف ہوگا۔ یہ لوگ نظریہ ہماؤس والے ہیں اور اندھیرے میں عبادت کرتے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، ڈیٹیل بتائیں۔ یہ اندھیرے میں رہنے والے لوگ ہیں، اللہ انہیں اندھیرے سے نکالے۔ 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں اندھیرے کی روشنی میں، ان کو پڑھیے، صبح کو پڑھیے، رات کو پڑھیے، کھلا پڑھیے۔ اور جس شخص کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پسند نہیں ہے تو کیا اس نے حضور کی سیرت پہ عمل کرنا ہے؟ ہمارے بہت بڑے نعت خان تھے، میں نام تو نہیں بتا، فوت ہو گئے بیچارے، مدینہ منورہ میں تشریف لائے، میرے پاس قیام فرمایا، اتنی اچھی نعتیں سنائی کہ ہم سب پہ کیفیت داری رہی۔ جب جانے لگے تو مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں یہ دعا کہیں، میں نے کہا دعا نہیں کرتا، دعا کرتا ہوں۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، جس ذات گرامی کے لیے تم اتنی خوبصورت نعتیں کہتے ہو، ان کے چہرے کو کبھی خواب میں دیکھا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا پسند آیا؟ رونے لگ گئے، کہنے لگے بس آئندہ سے نہیں کرتا۔ تو یہ کہ چلے کمزوری ہے تو آدمی اس کو اپنی کمزوری مانے کہ میں داڑھی نہیں رکھ رہا ہوں، لیکن اس کو مسلک بنا کے نا، یہ کفر ہے، یہ کھلا کفر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرزا کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اس کا ترجمہ اور مفہوم واضح کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بہت خوبصورت حدیث ہے، اور اس حدیث کے صحیح ہونے میں مجھے کوئی شک نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے حضور کے صحبہ اور حضور کی تربیت غالباً سب سے زیادہ اٹھائی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید ان کی وقت زیادہ انہوں نے لگا لیا ہو، مگر ان لوگوں میں سے ہیں جو پہلے 4-5 جنہوں نے سب سے زیادہ حضور کی صحبت اور تربیت حاصل کی ہے۔
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم پایا ہے. اس لیے یہ حدیث اپنی جگہ پہ درست ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. لیکن دوستو برا مت بنائیے، میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ شہر کا ایک دروازہ نہیں ہوتا، 4 دروازے ہوتے ہیں. شہر کے زیادہ دروازے ہوتے ہیں. ایک بڑا مین گیٹ حضرت علی ہے، تو پھر چھوٹے چھوٹے دروازے اور بھی. ایک ابو بکر ہے، ایک عمر ہے، ایک عثمان ہے، ایک کعب بن مالک ہے، بڑے بڑے قراء، بڑے بڑے، ایک عبداللہ بن عباس ہے، عبداللہ بن عمرو ہیں. یہ بھی دروازے ہیں. ہاں، علم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ شاید بہت سے اور صحابہ کا ہونا. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے ہم مسلمان کو اسے تو سنت کے طور پر ہی ادا کرنا چاہیے. لیکن جو مسلمان نکاح صرف شوہر کی قیاد گزارنے کے لیے کرتے ہیں، ان کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے، نکاح اس بات کا نام ہے کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے میں اپنی شاہ گزائی جائے. وہ تو گزاری ہے، یا حرام میں یا حلال میں، تو حلال طریقے سے گزاؤ گے تو نکاح ہو جائے گا. اس میں شہوت کا استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک فطری طریقہ ہے، فطری تقاضا ہے، اس کو آپ اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے تو عبادت بن جائے گا، وہ نکاح بن جائے گا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کب اور کیسے ایمان لائے؟ یہ فتح مکہ کے قریب میں ایمان لائے اور دل سے ایمان لائے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کہیں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے ان کی عظمت اور ان کی صحابیت میں. 2 وجوہات سے، اور دونوں کو ذرا دھیان سے سن لیں. پہلی بات کہ امیر معاویہ ان صحابہ میں سے ہیں جو کاتبین وحی ہیں، قرآن لکھنے والے لوگوں میں سے ہیں. ان کے اگر اعتراض کرو گے کہ قرآن کیوں لکھتے رہے اور حضور نے ان سے قرآن کیوں لکھوایا اور ان پہ کیوں ذمہ داری ڈال دی، تو پھر حضور پہ شک کرنا پڑ جائے گا. حرف حضور پہ آ جائے گا کہ نعوذ باللہ اہل ایمان میں سے نہیں تھے، جیسے کہ بعض بدبخت کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اہل تقوی میں سے نہیں تھے، اصحاب عدل میں سے نہیں تھے. تو پھر تو حرف آ جائے گا حضور پہ کہ ایسے شخص کو قرآن لکھنے پہ کیوں بٹھا دیے. اور اگر شک کرو ان پہ اور کہ ان کی حکومت ٹھیک نہیں تھی، تو حرف آئے گا امام حسن پہ جو خلیفہ راشد ہیں حضرت علی کے بعد، کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی حکومت ان کے حوالے کیوں کر دیا. اگر یہ حکومت کے مستحق نہیں تھے تو امام حسین کو شہید تو ہونا تھا، کہ لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے، ان کا مقابلہ کرتے ہوئے نہیں، حکومت ان کے حوالے کر دی. اس اعتبار سے ان کی جو حکومت ہے وہ حکومت برحق ہے، اس لیے امام حسن نے دی ہے. شک کرو گے تو امام حسن پہ حق آئے گا. اس لیے اختلاف امت اپنی جگہ پہ، مزاج کا اختلاف ہو سکتا ہے، غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی نیت پہ، ان کے تقویٰ میں، ایمان پر شک کرنا جو ہے اپنے آپ کو برباد کرنے والی بات. داڑھی کے بارے میں بتا دیں کہ یہ فرض ہے یا سنت؟ نہ فرض ہے نہ سنت، یہ واجب ہے. فرض وہ ہوتا ہے جس کا حکم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دے دیں، واجب وہ ہوتا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ دے دیں لیکن وہ حضور کی زبان سے ادا ہو، حدیث میں آئے، وہ واجب ہے. اچھا جی، بس تو یہ سوال اگلے. اچھا جی، کیا عید کی قربانی کرنے کے لیے قربانی کرنے والے کو وہاں موجود ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ میں حیدرآباد میں، یہ ضروری نہیں ہے، کہیں بھی ہو سکتی ہے قربانی.
کیا عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل جائے، ہم نے کب روکا ہے؟ میں علاج پہلے کرا لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جانا پڑے گا۔ فقہا نے روکا ہے کہ نہ جائے، اس لیے کہ وہاں جا کے خواتین جو ہے گڑبڑ کرتی ہیں۔ بعض فقہا نے روکا ہے، میرے پاس اس کی دلیل نہیں ہے۔ دلیل اس کے حق میں ہے میرے پاس کہ ان کو جانا چاہیے قبرستان میں، جائز ہے۔ بعض فقہا کا فتویٰ ہے کہ نہ جائے۔ 12 سال شادی ہو گئے لیکن اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اور آج عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ہم دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کے 7ویں رکوع میں قیامت کے دن والے دن تمام لوگ اپنے اماموں اور سرداروں کے ساتھ ساتھ حاضر ہوں گے اور ان کے اعمال میں ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ تو کیا امام بنانا یا بیعت کرنا ضروری ہے؟ یہ ضروری ہے۔ پرفیوم لگا کر نماز پڑھنی جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے۔ پرفیوم میں الکوہل ہوتی ہے، وہ اڑ جاتی ہے، خوشبو باقی رہ جاتی ہے۔ اپنے شادی شدہ بیٹے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی نہ غیر شادی شدہ بیٹے کو نہ شادی شدہ بیٹے کو۔ وہ جن سے آپ ہیں اور وہ جو آپ سے ہیں ان پہ زکوٰۃ حرام ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، وہ جو آپ سے ہیں، آپ کے بیٹے پوتے پوتیاں نواسے نواسے، اور وہ جن سے آپ ہیں، آپ کے باپ دادا پر دادا، ان سب پہ نکاح زکوٰۃ حرام ہے۔ بہن بھائیوں کو دی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ایک اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں دوزخ میں زیادہ عورتیں دیکھی، کیوں؟ یہ عورتوں سے پوچھیں، مجھ سے نہیں۔ بات ٹھیک ہے، ویسے خواتین زیادتی کرتی ہیں، مرد بھی زیادتی کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ خواتین زیادہ زیادتی کرتی ہیں۔ ان کی زبان جو ہے وہ بہت تیز ترار ہوتی ہے۔ یہ خواتین اپنے خاوندوں کے احسانات کو بھول جاتی ہیں۔ زندگی بھر کی اس کی خلوص، محبت، اس کی کمائی، اور آخر یہ کہنے کی تجھ سے مجھے ملا ہی کیا ہے، میں نے تو تیرے ساتھ زندگی برباد کر دی۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں تو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے ایک ناشکری کا جذبہ، ایک مزاج جو ہے وہ غیر عاقلانہ ہے۔ کیا مذہبی مسئلے کی واقعی کی وجہ سے بھی اکھڑ پن پیدا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں۔ علم انتہا پسند بھی تو بناتا ہے، اور یہ جو آدھا علم ہے یہ انتہا پسند بناتا ہے۔ بہت بڑے بڑے سوال ہے۔ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنے میں کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ کیا ہم یہودی اور عیسائی میں دیگر اہل کفر کی طرح لباس بھی پہن؟ صرف لباس سے مشابہت نہیں ہوتی ہے، اس ذہن، اس سوچ، اس فکر اور ان جذبات سے مشابہت ہوتی ہے جو اہل کفر کے ہیں۔ اللہ اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ اس آیت سے کئی لوگ نتیجہ خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بذات خود یہی ایک کام کرتے ہیں، آج تو درود بھیجنا کہ پاک کام تو ان کے حکم پر فرشتے کر۔ یہ بچوں والی بات ہے۔ کائنات کا پورا نظام اللہ کے ہاتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ جس دین کی سمجھ، دین کی محبت، دین کی غیرت عطا فرما۔ قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اس کے لیے وقت، مال، جان لٹانے کی توفیق نصیب فرما۔ اپنی محبت، معرفت، نصیب و فکر نصیب فرما۔ اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، معرفت و اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی راہ میں جینا اور اپنی راہ میں مرنا نصیب فرما۔ عالم اسلام جو پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہماری تمام حاجتیں مرادیں پوری فرما اور تمام تکالیف دور فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا اللہ۔ اگلا اتوار انشاءاللہ یہی صبح